میں تشریف لائے اللہ کے 1.25 لاکھ نبی، اللہ کے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی دنیا میں تشریف لائے۔ میری تقریر کا ہر تقریر کا آغاز اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کا نام لینا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبیوں کا نام جس کی زبان پہ آ جائے پھر اس کی کامیابیوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے 1.25 لاکھ نبی تشریف لائے، ان 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک نبی کا نام جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بولتے ہیں حضور کے نام پہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے گفتگو کی۔ ایک دن اللہ رب العزت سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے نا اللہ سے، کلیم اللہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کوہ طور پر گئے، رب سے باتیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، مگر یہ بات الگ ہے، ہمارے نبی کی شان لوگ گھٹانے میں لگے، لوگ مہر الدین صاحب کے بلا لوگ ہمارے نبی کی شانیں گھٹانے میں لگے ہیں، لیکن جب اللہ تیری شان بڑھائے تو پھر کون گھٹا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار اللہ سے درخواست کی ہے، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ 9 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن پروردگار نے فرمایا لن ترانی، میرے پاک پیغمبر موسیٰ، او میرے کلیم تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ ربی ارنی انظر الیک، ربی ارنی انظر الیک، او میرے خالق، او میرے مالک، او میرے پروردگارا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے، جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم پیغمبر، اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں درخواست کی، اے کریم رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، موسیٰ نے درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب قدیر میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن تیرے میرے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جبریل سونے اچھا میرے محبوب کو لے گیا۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ خود فرما رہا جاب جبریل سونے میرے محبوب کو لے گیا۔ محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ۔ جتنی گفتگو آگے بڑھتی رہے گی عارف رضا جتنا گفتگو آگے بڑھاتا رہے گا آپ کو مزہ اتنا ہی آتا رہے گا۔ نام میں کسی کے نام لے کر نہیں شروع کرتا، اپنے نبی کا نام لے کر بولتا ہوں، جی لگا کر بول دے حضور کے نام پہ یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل جبریل جا، جبریل سونے آجا میرے محبوب پیغمبر محمد کو لے گیا۔ او لوگو اللہ کے حکم سے جناب جبریل علیہ السلام آئے، میرے آقا حضور سید کونین اپنی پیاری بہن ام ہانی کے گھر سو رہے، ام ہانی کے گھر سو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا، باقی ایسا سناؤں گا۔ جی لگا کر بولے یا رسول اللہ، اہل اسٹیج کی توجہ، جی لگا کر بول دے یا رسول اللہ۔ میں تقریر میں نقطے دے کے جانا ہے، صرف واقعہ سنانا مقصد نہیں، جو واقعے سے جو دلیل نکلتی وہ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے حضور کو کہتے ہیں اپنی طرح بشر کہتے ہیں حضور کو، ہم کہتے ہیں حضور بشر ہیں، جو حضور کو بشر نہ مانے وہ مومن نہیں، جو حضور کو بشر نہ مانے وہ مسلمان نہیں، لیکن جو اپنی طرح بشر مانے وہ بھی مسلمان نہیں، جو اپنی طرح مانے وہ بھی مسلمان نہیں، اور جو حضور کو بشر نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں۔ بشر مانو مگر وہ افضل البشر ہے، وہ خیر البشر ہیں، وہ سب سے الگ ہیں۔ میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چچیری بہن جناب حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرمائے، جناب جبریل آئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے ام ہانی کے گھر میں۔ ام ہانی کے گھر کی چھت پہ ٹھہر گئے جبریل، جب ٹھہرے جبریل اب آپ بھی ٹھہرو، بات مجھے بولنے دو، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذہن کو ٹھہراؤ، جبریل ٹھہرے ام ہانی کے گھر میں۔ اللہ نے فرمایا جبریل پر مار سوڑیا، سوڑیا پر مار ام ہانی کے گھر، ام ہانی کے گھر کی چھت پہ پر مارا، ایک سکے کے برابر، 1 روپے کے برابر ام ہانی کے گھر کی چھت کی دی چھت پر سوراخ ہوا۔ اللہ نے فرمایا جبریل اس سوراخ سے جا، کیا فرمایا؟ اس سوراخ سے جا، اس سوراخ سے اندر داخل ہونا۔ جناب جبریل بولے پروردگارا تو نے 600 پر عطا فرمائے،
کتنے پر؟ واقعہ سنا ہوگا لیکن میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ نہیں سنا. جی لگا کر بول دے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ 600 پر عطا فرمائے اور ایک پر کی لمبائی چوڑائی. جناب جبریل کہتے ہیں میرے ایک پر کی لمبائی چوڑائی اتنی اگر میں اسے پھیلا دوں زمین و آسمان کو یہ میرا پر گھیر لے گا. زمین چھوٹی پڑ جائے گی پورب سے لے کے پچھم تک. اگر اپنے پر کو ایک بازو کو پھیلا دوں تو زمین چھوٹی پڑ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب جبریل نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگارا تو نے مجھے 600 پر عطا فرمائے ایک پر کی لمبائی چوڑائی اتنی عطا کی ہے لیکن پروردگار 1 روپے کے برابر سوراخ ہے کیسے جاؤں؟ 1 روپے کے برابر ام ہانی کے گھر کی چھت پہ دیوار میں چھت پہ سوراخ ہوا پروردگار میں کیسے اندر جاؤں؟ رب قدیر نے فرمایا جبریل 600 پروں سے گھومتا ہے. جب 600 پروں سے جب تو اڑتا ہے تو تو سدرا پہ سیر کرتا ہے. سدرا سے تیرے 600 پروں تے سدرا میں گھومتا ہے. او جبریل آج تو میرے محبوب کی بارگاہ میں گیا ہے. وہ جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں گیا ہے. تو جانتا ہے میرا محبوب کون ہے؟ 1450 برس کے بعد 1450 برس کے بعد کچھ عقل کے اندھے آئیں گے, کچھ پاگل آئیں گے, کچھ دیوانے آئیں گے, کچھ مجنوں کے آئیں گے, کچھ بے وقوف ہو کے آئیں گے جن کے دلوں پہ مہر کفر کی لگ گئی ہوگی. جو میرے نبی کو اپنے جیسا بولیں گے, جو کہیں گے حضور کو بڑا بھائی, جو کہیں گے نبی ہماری طرح بشر ہے. جبریل ایک عقیدہ دے دے. وہ جبریل جب تو سدرا پہ ہوتا ہے 600 پروں کو لے کے گھومتا ہے لیکن آج تو جب میرے محبوب کی بارگاہ میں گیا سدرا والے مقام کو لے کے نہیں گیا بلکہ آج تجھے 600 پروں کے ساتھ نہیں جانا ہے بلکہ 1 روپے کے سوراخ میں سے داخل ہو کے سید کونین کی قدم ناز کو بوخسا دینا ہے. جبریل جا سونیا اس لیے کہ تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو پوری دنیا کی قوم کو پتہ چل جائے محمد عربی کی شان یہ کہ جبریل سید الملائکہ ہوتے ہوئے سید الملائکہ فرشتوں کا سردار جبریل امین سدرا کے مکی کی شان یہ ہے کہ 600 پر رکھتا ہے اور ایک پکیلے پر کہ ایک بازو کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کو گھیر لے. وہ 600 پروں والا جبریل وہ سوڑیا جبریل ہر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا جبریل جب میرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا جبریل تو آج بادشاہ بن کے نہیں جانا ہے, آج بڑا بن کے نہیں جانا ہے, چھوٹا بن کے جانا ہے, چھوٹا بن کے جانا ہے. او جبریل بتا دے پوری دنیا کو میں آج بڑا بن کے نہیں آیا. فرشتوں کا سردار جبریل بھی آج نبی کی بارگاہ میں چھوٹا بن کے آیا ہے. حضور کے قدم ناز کو بوسا دے اور پوری دنیا کو بتا دے اعلی حضرت کی زبان میں سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, میرے آقا سید کونین سے پیار کرنے والوں, ایک نبی کا دیوانہ جھومنا چاہیے. نبی کی محفل ہے. میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں, اللہ کے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام بولو تڑپ کے ایک بار یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. آپریٹر صاحب تھوڑی سی آواز بڑھا دیں اور آواز تھوڑی سی کھینچ رہا آپ کا مائک. ہاں تھوڑی مہربانی کریں, جی لگا کر تھوڑی واپسی دے دیں, جی لگا کر بول دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں بار بار پروردگار کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں, او میرے ربا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا میرے محبوب تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, مجھے دیکھ نہیں سکتا, لیکن اللہ اپنے کریم بندوں کو اپنے محبوب بندوں کی باتوں کو ٹالتا نہیں ہے. اللہ ان کو اگنور نہیں فرماتا ہے کیونکہ وہ رب کے بڑے برگزیدہ ہوتے ہیں, وہ رب کی بڑی شانوں والے ہوتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی شان سے وہ رہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دور میں دنیا میں تشریف لائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کسائی کا واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا, خالق کائنات اور رب کل بروز میں جنت میں جب جنتی پہنچ جائے گے, اللہ اکبر کبیرہ, جب حشر کا میدان قائم ہو جائے گا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. او میرے خالق مجھے یہ بتا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا.
بول دو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اتنا عرض کیا، اللہ کریم نے فرمایا او میرے پاک پیغمبر موسیٰ، فلاں بستی فلاں قبیلے میں ایک قصاب ہے، گوشت کی دکان رکھے ہوئے بازار میں گوشت بیچتا ہے، جنت میں تمہارا ساتھی گوشت کاٹنے والا کسائی ہوگا، گوشت کاٹنے والا کسائی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سنا جناب موسیٰ علیہ السلام حیران و ششدر رہ گئے، قصاب گوشت کاٹنے والا میرا ساتھی جنت میں موسیٰ علیہ السلام تعجب کرنے لگے۔ اور تعجب کیسے نہ کریں، قصاب کا معاملہ دیکھا ہے، حالانکہ میں بھی قصائی ہوں۔ معاملہ کیا ہے کہ جب گوشت کاٹتے نا تو جو پلہ ہوتا ہے نا تو ادھر والی سائڈ میں ہڈی ہوتی ہے، ادھر والی جو جس سائڈ میں آتا ہے نا تو ہڈی پہلے سے رکھی ہوئی ہوتی ہے، ہڈی پہلے سے رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ چالاکی ہوتی ہے، ہڈی پہلے سے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی کچھ ہوں آپ کے تو ان کو آپ لوگ پریشان کریں، تو ہڈی پہلے سے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام تعجب کرنے لگے، پروردگار کی بارگاہ میں کہتے پروردگار گوشت کاٹنے والا؟ بولے پروردگار میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو پروردگار نے فرمایا فلاں بستی فلاں قبیلے کی فلاں بازار میں فلاں جگہ پر اس کی دکان ہے، جاؤ وہاں پر جا کر مل لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، بازار میں جانے کے بعد قصاب کے پاس پہنچے، دکان پہ پہنچنے کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر کبیرہ وہاں پہ وقت گزارا، دیکھتے رہے، گوشت بیچتا رہا۔ اس کے بعد جب شام کا وقت ہوا موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے، اس کے پاس میں بیٹھے وقت ہو گیا شام کا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اس نے گوشت نکالا، بڑھیا گوشت نکالا، آخر میں اچھا گوشت رہ جاتا ہے، آخر کی تقریر بھی انشاءاللہ اچھی رہ جائے گی، تقریر بھی انشاءاللہ آخر میں بڑھیا ہوگی۔ جی لگا کر بول دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جی لگا کر بول دے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر مائک بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، قاری قرار صاحب تھوڑی مہربانی کریں جا کے، جی لگا کر بولتے ایک بار حضور کے نام پہ یا رسول اللہ، اور محبت کے ساتھ بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ بولتے ہیں ایک بار یا رسول اللہ۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہے، کافی وقت ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے، شام کا وقت ہوا تو انہوں نے تھوڑا گوشت جو اپنی نکالا تھا ضروریات کے لیے شام کے لیے، وہ قصاب اپنے ساتھ لے کر گئے، اور ساتھ لے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے تھے تو ابھی گئے نہیں تھے، ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ساتھ اپنے لے چلے، کہ میں پردیسی ہوں، یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی میرا قریبی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے، سن رکھا تھا نام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن کبھی دیکھا نہیں، کبھی پہچانا نہیں۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلے، تو بولے موسیٰ علیہ السلام سے کہ بولے چلو آپ میرے ساتھ چلو۔ جب لے کے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے جھولے میں اپنے گوشت رکھا تھا، وہ گھر پہنچے، باورچی خانے میں پہنچنے کے بعد انہوں نے گوشت بنایا، کوئی عورت دوسری ان کے گھر بھی نہیں تھی اس قصاب کے، اس نے گوشت کو دھویا، دھونے کے بعد ہانڈی میں رکھا، ہانڈی میں رکھنے کے بعد پکایا، پکانے کے بعد اس کے بعد میں جب تیار ہونے کے بعد روٹی بنائی، روٹی بنانے کے بعد ایک الگ کمرے میں گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے یہ سارا ماجرا دیکھتے رہے۔ دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافی ٹائم گزر گیا، ادھر دیکھا کہ آپ نے وہ جو شخص تھا گوشت کاٹ کے لے کے آیا تھا، گوشت کاٹنے والا جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ 5 وقت کی نماز ہوتی رہی، نماز کی بھی نہیں پڑھی اس نے پابندی، اللہ کا نام بھی اس کے زبان پر نہیں آیا، اللہ کے محبوب کا نام بھی نہیں اس کی زبان پہ آیا ہے۔ یہ سارا ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے۔ دیکھنے کے بعد جب وقت گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے رہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی بینڈو سے سوڑے سوراخ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جو کہ وہ پیالے میں لے کر اور روٹی اور سالن لے کر اپنے ایک کمرے میں گیا ہے، لائٹ جلائی، لائٹ جلانے کے بعد روٹی کھلاتا رہا۔ لانے والا کون تھا؟ وہ قصاب، کھانے والی اس کی ایک بوڑھی ماں تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی، اٹھ بھی نہیں سکتی تھی، بول بھی نہیں پاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، دیکھتے دیکھتے پھر اس کے بعد جب اس نے کھلا دیا، کھلانے کے بعد پھر واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھتے رہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے بات کوئی اور نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جو مجھ سے وعدہ کیا، او میرے پاک پیغمبر موسیٰ، تیرا جنت میں ساتھی ایک قصاب گوشت کاٹنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اجالا بجھا، اجالا بند ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قصاب کی ماں کے ہاتھ اٹھ گئے، ہاتھوں کا اٹھنا تھا، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے بوڑھی، او میرے پروردگارا، میرے بیٹے نے میری خدمت کی ہے، بڑھاپے کے عالم میں میرا منہ نہیں چلتا، منہ میں دانت نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میں دیکھ بھی نہیں پاتی ہوں، چل بھی نہیں سکتی ہوں، او میرے پروردگارا، میرے جنت میں میرے بیٹے کو ایسے انسان کے ساتھ میں رکھنا پروردگار جس کا نام موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے یارو سنو سنو، جس کو اپنی ماں سے پیار نہیں وہ اپنی ماں سے پیار کرنے لگے، ماں کے ہاتھوں کا اٹھنا تھا، رب کریم نے احسان فرمایا، او میرے بندو سنو سنو، جو بھی اپنے ماں باپ سے پیار کرے گا اسے جنت میں جگہ عطا فرماؤں گا، جنت میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں کی دعا میں اللہ نے کتنا اثر رکھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، کوہ طور پہ رب سے ملاقات کرنے جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی، آپ کو بڑی جلدی جلال آ جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی جلدی جلال آ جاتا، جلال میں آ جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کرنے گئے، اللہ سے بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو پروردگار نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر موسیٰ، آج جب تم مجھ سے ملاقات کرنے آ رہے ہو، او میرے پاک پیغمبر موسیٰ، آج صبر کے آنا ہے، آج ہوش میں آنا ہے، او میرے پاک پیغمبر موسیٰ۔ اللہ کریم نے فرمایا، او میرے پروردگار، آج سے پہلے بھی میں تجھ سے ملنے آتا تھا، او میرے ربا میں تجھ سے ملاقات کرنے آتا کبھی، لیکن تو نے یہ بات نہیں کہی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ آج سے پہلے تیری ماں زندہ تھی، تیری ماں زندہ تھی، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنی ماؤں سے دعائیں لیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار میں بات نہیں سمجھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، او میرے پاک پیغمبر موسیٰ، تیری ماں زندہ تھی جب تو مجھ سے کوئی طور پہ ملنے آتا، جب مجھ سے بات کرنے کے لیے آتا، ملاقات کرنے آتا، تیری ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے۔ او ربا، میرا بیٹا موسیٰ کوئی بات جلال میں کہہ دے، کوئی بات جلال میں آ کے کوئی تیزی میں بات کہہ دے، ربا پکڑ نہیں کرنا ہے، پروردگارا تجھے میرے بیٹے موسیٰ کی بات پہ پکڑ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ میرا بیٹا موسیٰ جلالی ہے، وہ جلال میں آ کے کوئی بات کہتے، لیکن موسیٰ تیری ماں دعا کرتی تھی، میں اس کی دعا کی برکت سے کبھی تیری گرفت نہیں کی، میں نے کبھی پکڑ نہیں کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر موسیٰ کلیم، آج تیری ماں نہیں ہے، آج دعا کرنے والا تیرے پیچھے کوئی نہیں، آج تو مجھ سے ملنے آ رہا ہے تو سوچ کے آنا، ایک ایک قدم کو بڑھائے تو سوچ کے آنا، تیری ماں زندہ نہیں ہے، تیری ماں زندہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں زندہ ہو، رب کی بارگاہ میں دعا کر دے تو رب کا جلال ٹھنڈا ہو جائے، کا جلال ٹھنڈا ہو جائے۔ لیکن میرے آقا حضور کے کلمہ پڑھنے والوں، حضور کل بروز محشر ہمارے اور آپ کے لیے دعا کریں گے تو ہمارا اور آپ کا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ او حضور کی سیابی کی بات بتا دوں پھر بات ختم کریں، جی لگا کر بولے یا رسول اللہ، اور تڑپ کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سننا چاہتے ہیں تو بول دیں پھر یا رسول اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ، اور جی لگا کر بولیے یا رسول اللہ۔ حضور کے ایک صحابی مکہ شریف میں، نام حضرت ابو جندل بن سہیل، کیا نام ہے؟ حضرت ابو جندل بن سہیل۔ یہ حضور کے صحابی، جب میں نے بھی پہلی بار پڑھا،
یہ نام میں نے پہلی بار پڑھا تاریخ میں، جب میں نے پڑھا اور ان کا واقعہ جب دیکھا، قسم خدا کی کہ دل تڑپ کے رہ گیا، دل تڑپ کے رہ گیا۔ حضرت ابو جندل بن سہیل، میں چاہتا ہوں حضور کے صحابی کا نام تمام لوگ اپنی زبان سے ایک بار لے لیں۔ حضرت ابو جندل، تمام لوگ لیں، ابو جندل، ابو جندل بن سہیل، تمام لوگ لے لیں حضور کے صحابی کا نام۔ ویسے آپ تو نہیں پڑھتے ہیں، حضور کی صحابہ کی زندگی آپ نہیں پڑھتے ہیں، دل کو آپ تڑپا کے درک دے گا یہ واقعہ۔ مولانا مہر الدین صاحب قبلہ جی لگا کر بولتے ہیں یا رسول اللہ، قاری اقرار صاحب جی لگا کر بولتے ہیں یا رسول اللہ، میرے آقا حضور سید کونین کا صحابی مکہ شریف، میرے آقا جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ واپس آئے، مدینہ میرے آقا مکہ سے واپس آئے، مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ظلم و ستم کے پار دائے۔ اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے اعلان فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، میرے سوڑیا، میرے مکی، میرے مدنی، میرے محبوب، میرے سوڑیا، میرے لجپال نبی محمد، تمہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے، تمہیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا حضور سید کونین اپنے جانثاروں کے ساتھ میں، چند صحابہ کے ساتھ میرے آقا مکہ سے مدینہ آئے۔ میرے آقا سید کونین کے کچھ صحابہ مکہ میں رہ گئے، ان رہنے والے صحابہ میں ایک صحابی کا نام ابو جندل بن سہیل ہے۔ ابو جندل بن سہیل میرے نبی کا یار ہے، یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ میرے آقا سید کونین کے صحابی جناب حضرت ابو جندل بن سہیل، میرے آقا مکہ سے مدینہ جب آئے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کے باپ کو، حضرت ابو جندل کے باپ اور بھائی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ محمدی ہو گیا ہے، یہ محمدی ہو گیا ہے۔ آپ کے بھائی نے، آپ کے باپ نے آپ کو زنجیروں سے جکڑا، زنجیروں سے جکڑنے کے بعد میں گھر میں باندھ دیا، کوڑے برسانا شروع کر دیے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں میرے نبی کے یار پہ۔ بولے محمد کا نام لینا چھوڑ دے، بولے جسم کو باندھ دیا، جسم تمہارے حوالے ہے، جسم سے خون نکل رہا ہے، کوڑا تمہارے ہاتھ میں ہے لیکن زبان میرے منہ میں۔ سبحان اللہ، جسم پہ تم نے تالے لگا دیے لیکن زبان پہ تالے نہیں لگائے ہیں۔ بولے محمد کا نام لینا چھوڑے گا کہ نہیں؟ بولے نام محمد کا نام لینا کیوں چھوڑوں، کہ محمد کا نام میں نے محمد کا کلمہ چھوڑنے کے لیے پڑھا ہے۔ کیا کلمہ میں نے کلمہ چھوڑنے کے لیے پڑھا نہیں؟ جان مانگو، جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، نہ ہوگا ہرگز ہم سے نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ میرے نبی کا یار کہتا ہے میرے آقا سید کونین سے رشتہ جڑ گیا مدینے والے سے، اب یہ رشتہ ٹوٹنے کا نہیں ہے۔ جسم کے حالات بگڑ جائیں، جسم تمہارے قابو میں ہے لیکن زبان میرے قابو میں ہے۔ زبان پہ قبضہ، زبان پہ قبضہ مدینے والے کا ہو گیا ہے، جسم پہ قبضہ تمہارا ہے، زنجیروں سے جکڑو، چاہے کوڑے برساؤ، اللہ اکبر کبیرہ، خون جسم سے نکل رہا ہے۔ اتنے میں کسی نے آ کے کان میں صدا دی، کان میں صدا دی، کان میں آ کے صدا دی، ادھر 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 سرکار مقام حدیبیہ میں 1500 صحابہ کو ساتھ لے کے آ گئے، ادھر حضور 1500 صحابہ کو ساتھ لے کے مقام حدیبیہ میں آ گئے۔ جب اتنا میرے آقا کے یار نے سنا، بولے میری تو دنیا بن گئی ہے۔
ہاں دین ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ گیا ہے، ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچا ہے، لیکن میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں ہم سے پہلے کی سرکار کے صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو دل تڑپ کر رہ جائے گا۔ حضور کے صحابہ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، حضور کے صحابی کے جسم پر خون کے پھوارے جاری ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا حضور سید کونین کے صحابی کے جسم پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں، میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنا بولے میری تو دنیا بن گئی ہے، میرا کام بن گیا۔ میرے آقا گئے، حضرت ابو جندل گھر میں تھے، آپ کے باپ نے بھائی نے مار کے بیٹھ گئے کونے میں جا کے، کونے میں جا کر حضرت ابو جندل کے باپ بھائی مار کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں حضرت ابو جندل کے گھر کے پیچھے والی سائٹ میں بینڈو لگی ہوئی، بینڈو لگی، جانتے ہو بینڈو؟ بینڈو جانتے ہو؟ کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو جندل اپنے گھر میں پیچھے والی سائٹ میں گئے، زنجیر توڑ نہیں سکتے تھے، زنجیریں توڑ نہیں سکتے، آپ نے بینڈو کو توڑا، اور بینڈو کو توڑا، توڑنے کے بعد ادھر حضور کی طرف مقام حدیبیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ بولو یا اللہ سبحان اللہ، جی لگا کر بولو یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ ادھر مقام حدیبیہ کی طرف میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یار روانہ ہو گیا، ادھر میرے آقا کے صحابی روانہ ہوئے مقام حدیبیہ کی طرف، میرے نبی کے یار فاتح خیبر فاطمہ کے شوہر علی حیدر بولے جس راستے سے میرے نبی کا یار ابو جندل گزر رہے تھے وہ پورا راستہ خون سے بھر گیا تھا، پورا راستہ خون سے بھر گیا تھا، پورا راستہ اتنا خون نکل رہا تھا حضرت ابو جندل کے جسم سے۔ حضرت ابو جندل پہنچتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور حضور کی بارگاہ میں جب پہنچے حضور کے چہرے پہ نظر پڑی ابو جندل کی، حضور کی نظر ابو جندل پہ پڑی اور ابو جندل کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی، بولے یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے، تم نے ہمیں خرید کے انمول، میرے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ابو جندل میرے آقا کے پاس پہنچے، میرے حضور نے فرمایا ابو جندل آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ۔ حضور نے سینے سے ابو جندل کو لگایا، ابو جندل کہتے یا رسول اللہ مجھے ساتھ لے چلے مکہ، میرے آقا حضور مجھے مدینہ اپنے ساتھ لے چلے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا حضور کے زبان سے یہ جملے نکلنا تھے کہ ابو جندل چلو میرے ساتھ چلو، اتنے میں ابو سفیان بول پڑے۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور صلح نامہ ہو چکا تھا کہ مکہ سے جو آدمی مدینہ جائے گا، جو مکہ سے مدینہ جائے گا تو وہ تمہیں واپس دینا پڑے گا، اور جو مدینہ میں آ جائے گا، جو مدینہ میں آ جائے گا مکہ سے وہ تمہیں واپس دینا پڑے گا، اور جو مکہ مدینہ سے آئے گا تو پھر وہ ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ میرے حضور جانتے تھے کہ جو میرا یار ہوگا وہ مکہ میں ہوگا تب بھی میرا نام لے گا، مدینہ میں ہوگا تب بھی میرا نام لے گا، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، ظلم و ستم کے لوگ پہاڑ ڈھائیں گے اس کے بعد وہ میرا نام لینے والا نام لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا حضور سید کونین کی زبان سے نکلنا تھا ابو جندل چلو میرے ساتھ، لیکن ابو سفیان بھی ایمان نہیں لائے۔ ابو سفیان بولے معاملہ طے ہو گیا ہے، صلح ہو گئی ہے، جو مکہ سے آئے گا، جو مکہ سے مدینہ آئے گا اسے واپس دینا پڑے گا۔ ابو جندل مکہ سے واپس آپ کے پاس آئے، آپ انہیں واپس کریں۔ میرے آقا کے یاروں نے کہا، میرے آقا کے یاروں نے کہا صلح ہو گئی ہے، لیکن حضور نے دستخط نہیں کیے، حضور نے ابھی دستخط نہیں کیے، فرہ لکھا جا چکا تھا، صلح نامہ لکھا جا چکا تھا، تو حضور کے صحابہ نے کہا کہ دستخط ہو چکی۔ ابو سفیان بولے اگر تم اس صلح نامے کو نہیں مانتے تو پھر کوئی صلح بھی نہیں، پھر کوئی صلح بھی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اتنا سنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر میرے آقا حضور سید کونین کے آگے والے جملے سنو جی، بانو بول دو یا رسول اللہ۔ میرے آقا حضور سید کونین نے فرمایا ابو جندل ابھی تھوڑا صبر اور کرنا ہے، ابھی تھوڑا صبر اور کرنا ہے، امتحان
امتحان کی گھڑی کچھ لمحات باقی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے پاس بہت جلدی بلانے والے ہیں۔ میرے آقا حضور صلی مقام حدیبیہ کے بعد واپس مدینہ چلے گئے۔ حضرت ابو جندل اپنے گھر مکہ واپس آئے، جب گھر پہ آئے تو تانے لگنا شروع ہوئے، ہم کہتے تھے محمد محمد کا پیچھا چھوڑ دے، ان کا نام لینا چھوڑ دے، اس لیے کہ تیرے جسم پر کوڑوں کی برسات ہوئی، تیرے جسم پہ خون کے فوارے جاری ہیں، لیکن پھر بھی مدینے والے تجھے مدینے ساتھ نہیں لے کے گئے، تجھے چھوڑ کے گئے۔ یا رسول اللہ، حضور کے دیوانے کا لیکن جواب سنو اپنے باپ بھائی سے۔ حضرت ابو جندل کہتے تمہیں پتہ نہیں میرا یار مجھے ضرور اپنے پاس بلائے، مجھے زنجیروں سے اب جکڑا نہیں جائے، مجھے زنجیروں سے باندھا نہیں جائے، اب مجھے دنیا کی زنجیروں کی ضرورت نہیں۔ مدینے والے نے کہہ دیا ہے زنجیروں کو چھوڑ دو، جب تک پیغام محمدی نہیں آئے گا میں یہاں سے ہل کے بھی نہیں جاؤں گا، میں اب یہاں سے ہل کے بھی نہیں جاؤں گا۔ اب تمہیں بھاگنے کا ڈر نہیں کہ میں بھاگ کے چلا جاؤں، اب زنجیروں کو کھول دو۔ اس لیے میرے آقا نے فرما دیا ہے ابو جندل تمہیں ہم بلائیں گے۔ آگے والے جملے سماعت کرو، جی لگا کر بولو یا رسول اللہ۔ میرے نبی کے یار نے سنا، اللہ اکبر کبیرہ، دل تڑپا کے آپ کا رکھ دے گا۔ میرے آقا حضور سید کونین کی سیابی گھر پہ ہیں اپنے، پھر کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اللہ نے فتح مکہ حضور کے دستے کرم پہ عطا فرمائی۔ فتح مکہ اللہ اکبر کبیرہ، فتح مکہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں میرے آقا حضور کے دستے کرم پہ اللہ نے فتح مکہ عطا فرمایا۔ میرے آقا حضور خانہ کعبہ کے پاس میں ایک میدان میں 1.25 لاکھ یاروں کی محفل میں تقریر فرما رہے ہیں۔ میرے آقا حضور 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان میں تقریر ہو رہی حضور کی۔ میرے آقا نے فرمایا میرا یار، میرا عاشق ابو جندل کہاں ہے؟ حضور نے گھوڑے پہ کھڑے ہو کے فرمایا ابو جندل کہاں ہے؟ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا کہنے لبے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کا غلام ابو جندل حاضر ہے۔ حضرت ابو جندل کے بھی قدم آگے بڑھنے والے تھے، اتنے میں میرے آقا نے فرمایا ابو جندل ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ او لوگوں، حضور سے پیار کرنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، مدینے والے سے عشق کرنے والے، سنو سنو، جب حضور سے پیار بندہ کرتا ہے تو پھر میرے آقا اس کی مدد کو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ میرے نبی کے یار نے فرمایا ابو جندل ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو جندل کا پہلا قدم بڑھا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو جندل آج تم چل کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے، آج چل کے تم نہیں آؤ گے، بلکہ مدینے والا 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں اعلان کرتا ہے جو مجھ سے پیار کرتا میں چل کے محمد خود اس کے پاس جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پکار کے تو دیکھیں ہمارا عقیدہ تو تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ مدینے والے کہیں بھی ہو لیکن ہم اپنے آقا کو پکارتے، میرے آقا ہماری پکار کو ضرور پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے پاس بڑھ کے جبریل حضرت ابو جندل کے پاس پہنچے۔ میرے آقا نے سینے سے حضرت ابو جندل کو بڑا لگایا اور لگانے کے بعد میں اعلان کر دیا کہ جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس کے پاس خود چل کے جاتے ہیں۔ اسی لیے عاشق کہتا ہے کہ زلف دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے۔ لٹ گیا جس نے، لٹ گیا جس نے آقا مولا، لٹ گیا جس نے میرے آقا کی ادا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے۔ جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانوش، یانوش کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائیل، میلائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متبشر، متبشر کے بیٹے نمک نیک نام، نمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے یرفقشاد، یرفقشاد کے بیٹے یابر، یابر کے بیٹے فائج، فائج کے بیٹے راؤ، راؤ کے بیٹے ساروج۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں بڑا معروف و مشہور ہو چکا ہے سجدہ حضور کے نام پر. جی لگا کر بول دے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ کا شکر ہے ہندوستان بھر میں لوگ مجھے اسی سجدے کو سننے کے لیے بلاتے ہیں. جی لگا کر بول دے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوش کے بیٹے کائنان کے بیٹے میلائیل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمک نیک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے ارفقشاد کے بیٹے عابر کے بیٹے فائش کے بیٹے راؤ کے بیٹے ساروج کے بیٹے ناور کے بیٹے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل زبی اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے رام کے بیٹے اوسوس کے بیٹے مسی کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے نائس کے بیٹے مکسی کے بیٹے امام کے بیٹے کناد کے بیٹے ایسر کے بیٹے زیشان کے بیٹے ادی کے بیٹے ردے کے بیٹے یلجل کے بیٹے نازن کے بیٹے یسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے امدان کے بیٹے ادوا کے بیٹے ابید کے بیٹے ابکر کے بیٹے ایفی کے بیٹے ماخی کے بیٹے نائش کے بیٹے جائم کے بیٹے طابق کے بیٹے تدراف کے بیٹے بلداس کے بیٹے کے بیٹے ناشر کے بیٹے ابی کے بیٹے گمبال کے بیٹے بوس کے بیٹے اوسوس کے بیٹے سلیمان کے بیٹے ہمیسر کے بیٹے ادو کے بیٹے ندران کے بیٹے مات کے بیٹے ندار کے بیٹے مدر کے بیٹے لیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خوزیمہ کے بیٹے کنانا کے بیٹے ندر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے کاف کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاف کے بیٹے قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو شاہ خوبا تو جان جانا کا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مولا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. کوثر بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے. سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے. سچ پوچھ تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جگہ یارو ہے دونوں جگہ یارو ہے دونوں جگہ یارو. جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. کلمہ شریف کا ورد کر لیں لا الہ الا اللہ.